الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. الدار الآخرہ، آخرت کا گھر. خالصتاً، خالص یعنی یہود کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. تمنوا الموت، تمنا یا تمنی، تمنین کسی چیز کی آرزو کرنا. قل آپ کہہ دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ، اے یہود، ان کانت لکم الدار الآخرۃ، اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصتاً، خالص، اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے خالص، من دون الناس، اور لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہاں اس آیت میں اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں، یہود کے ایک دعوے کا رد ہے. یہود یہ کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، جنت کے حقدار صرف ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، یعنی اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ کے مقولے کو ذکر کر رہے ہیں کہ یہود اور نصارہ یہ کہتے تھے کہ جنت میں ہرگز نہیں جائے گا مگر وہ جو یہودی ہو یا نصرانی ہو. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں اس بات کا دعویٰ ہے کہ جنت صرف تمہارے لیے ہے، مومنین اس میں نہیں جائیں گے، تو پھر ایسا کرتے ہیں، مباہلہ کرتے ہیں. تم مباہلہ کرو اور یہ کہو کہ مسلمانوں میں سے اور ہم میں سے جو جھوٹا فریق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو موت دے دے. تو جس کو موت آ جائے گی تو یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ فریق جھوٹا ہے اور دوسرا فریق سچا ہے، وہ جنتی ہے. لیکن آگے آ رہا ہے، انہوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا. قل ان کانت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ، اگر تمہارے لیے دنیاوی اخروی گھر ہے، اخروی گھر سے مراد یہاں جنت ہے، اگر تمہارے لیے جنت خاص ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصاً، خالصتاً تمہارے لیے خاص ہے، من دون الناس، دوسرے لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، پھر تم موت کی تمنا کرو. موت کی تمنا سے مراد یہاں مباہلہ ہے کہ تم یہ کہو کہ اللہ تعالی جو ہے، جو جھوٹا فریق ہے ان کو موت دے دے. تم یہ کہو تو جو جھوٹا فریق ہوگا وہ مر جائے گا اور جو سچا ہوگا وہ رہ جائے گا. تو پتہ لگ جائے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے، کوئی اور نہیں جائے گا، تو پھر موت کی تمنا کرو. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. لن يتمنوه، تمنا یتمنا، تمنین اس کا معنی ہے آرزو کرنا، تمنا کرنا. ابدن کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن یہاں نفی کی تاکید کے لیے آیا ہے، کبھی بھی نہیں کریں گے، کبھی بھی. قدمت آگے بھیجنا، ایدی یہ ید کی جمع ہے، ایدی کہتے ہیں ہاتھوں کو، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اور ایدی جمع ہے یعنی ہاتھ. تو وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہرگز، ابداً، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ ابداً، ہرگز وہ موت کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، بسبب اس کے ما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیج دیا. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالی ظالموں کو جانتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ یہودی
کبھی بھی مباہلہ نہیں کریں گے، موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے کہ ہم نے انبیاء کو قتل کیا، تورات میں تحریف کی، تورات کی جو بشارتیں تھی نبی آخر الزماں کے بارے میں اس کو نہیں مانا، تو اس وجہ سے وہ موت کی تمنا بھی ہرگز، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اعمال کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور ہرگز یہود وہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے، بسبب اس کے ما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے آگے اعمال بھیج دیے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتے ہیں۔ یعنی ظالموں کو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جانتے ہیں، ان کے اعمال کو جانتے ہیں، ان کی کرتوتوں کو جانتے ہیں، لہٰذا قیامت کے دن ان کو جزا اس کے مطابق سزا ملے گی۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ تجدن، یہ وجد یجد وجدانن سے ہے، اس کا معنی ہے پانا۔ احرسا، یہ حرص سے ہے، یعنی بہت زیادہ حریص، بہت زیادہ حریص۔ حیات زندگی کو کہتے ہیں۔ الذین اشرکوا، اشرک یشرک، اشراکن کا معنی ہے شریک ٹھہرانا۔ یود، ود یود، ودن کا معنی ہے تمنا کرنا، آرزو کرنا، پسند کرنا۔ یعمر، یعمر کا معنی ہوتا ہے عمر دینا۔ یعمر مجہول کا صیغہ ہے، ان کو اگر ان کو عمر دی جائے، الف، الف کہتے ہیں ہزار کو، سنتین سال، مزحزحن، مزحزحن، زحزح یزحزح مزحزحتن، زحزحتن فہو مزحزح، مزحزح کہتے ہیں بچانا، اور بصیرن کہتے ہیں دیکھنے والا۔ تو ترجمہ یہ ہوا وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور آپ ضرور بے ضرور ان یہود کو پائیں گے، احرص الناس علی حیاء، لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص زندگی پر، زندگی پر، دنیاوی زندگی پر لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص ان یہود کو پائیں گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص جنہوں نے شرک کیا۔ یود احدہم، ان یہود میں سے ہر ایک یہ بات پسند کرتا ہے، چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ، کہ کاش اس کو عمر دی جائے، الف سنۃ، ہزار سال، وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتا، ان یعمر، عمر دیا جانا، جتنی بھی زندگی دی جائے، زندگی دی جانی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زندگی دی جائے گی، ان کو یہ زندگی عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے باخبر ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ موت کی تمنا وہ اس لیے نہیں کریں گے، مباہلہ اس لیے نہیں کریں گے کہ ان کو یہ دنیاوی زندگی بہت ہی زیادہ محبوب ہے، دنیاوی زندگی پر بہت ہی زیادہ حریص ہے۔ مشرکین سے جو کہ قیامت کا اعتقاد نہیں رکھتے، دوبارہ اٹھنے کا اعتقاد نہیں رکھتے، ان سے بھی زیادہ حریص ہے۔ اور مشرکین سے دنیاوی زندگی پر حریص اس لیے زیادہ ہے کہ چونکہ یہود اہل کتاب ہیں، وہ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کو اپنے کرتوتوں کا بھی پتہ ہے کہ ہم نے
کیا کیا؟ اپنے دین کے مطابق بھی ہم نہ چلے، ان پر عمل نہیں کیا، تو لہٰذا ہمیں سزا ملے گی۔ تو انہیں سزا کا ڈر تو ہے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیاوی ہی زندگی زیادہ سے زیادہ دی جائے، جس کی وجہ سے وہ موت کی تمنا نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو جتنی مرضی لمبی عمر دے دی جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی ان کو نہیں بچا سکتا۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ عدو یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے اعداء، دشمن کو کہتے ہیں۔ جبرائیل، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتے کا نام ہے، اور جبرائیل یہ اس کا معنی ہوتا ہے عبداللہ۔ نزل ینزل تنزیلا، اس کا معنی ہے اتارنا۔ قلب واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے قلوب، دل کو کہتے ہیں۔ اذن یہاں حکم کے معنی میں ہے، اور مصدقاً تصدیق کرنے والا۔ بین یدیہ، اس کا معنی بین یدی کا معنی ہوتا ہے پہلے کتابوں کا، جو گزر چکی ہیں ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ ہدن ہدایت ہے، وہ بشرا للمؤمنین، بشرا خوشخبری کو کہتے ہیں، مومنین ایمان والے۔ قل آپ کہہ دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، فإنہ نزلہ، تو بے شک قرآن پاک کو اتارا ہے اس نے، یعنی جبرائیل نے قرآن پاک کو اتارا ہے، علی قلبک، آپ کے دل پر، بإذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، اس حال میں کہ یہ کتاب یعنی قرآن پاک تصدیق کرنے والا ہے اس کی، ما بین یدیہ، جو ان کے پاس ہے۔ پہلے اس کا بین یدی، بین کا معنی ہے درمیان، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، بین ید تو ترجمہ ہوتا ہے اس کا جو ان کے ہاتھوں میں ہے، جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے، یعنی جو ان کے پاس ہے۔ وہ ہدن، اور یہ کتاب ہدایت ہے، وہ بشرا للمؤمنین، اور مومنین کے لیے خوشخبری ہے۔ قل من کان عدوا لجبریل، یہ یہود کے ایک شبہے کا جواب ہے، یہود کو ایک شبہ پیش آیا، اس کا جواب ہے۔ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کچھ سوالات کیے، اور یہ کہا کہ ہم آپ سے 5 سوال کریں گے، ان کے اگر آپ نے جواب دیے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ تو یہود نے سوالات کیے، وہ 5 سوالات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان سوالات کے جوابات دیے۔ ایک یہ بات پوچھی مثلا، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ نبی کی علامت کیا ہوتی ہے، کیسے پہچانا جاتا ہے کہ یہ نبی ہے یا یہ نبی نہیں ہے، نبی دوسرے لوگوں سے ممتاز کیسے ہوتا ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنام عیناہ ولا ینام قلبہ، کہ نبی کی آنکھ تو سوتی ہے لیکن دل جاگتا ہے۔ اور بھی کئی قسم کے سوالات پوچھے۔ پھر یہود نے یہ پوچھا کہ ہر نبی کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس جو فرشتہ وہی لے کر آتا ہے وہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جو وہی لے کر آتا ہے اس فرشتے کا نام جبرائیل ہے، وہ جبرائیل ہے۔ تو یہود نے یہ کہا کہ اگر آپ نے سوالات کے جوابات تو ٹھیک دیے ہیں، لیکن چونکہ آپ پر جو وہی لاتا ہے وہ جبرائیل ہے، اور جبرائیل ہمارا دشمن ہے۔ اگر میکائیل آپ پر وہی لاتا، اور میکائیل چونکہ ہمارا دوست ہے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے، لیکن چونکہ آپ پر وہی وہ جبرائیل علیہ السلام لاتے ہیں، اس وجہ سے ہم آپ پر ایمان نہیں لا سکتے، کیونکہ وہ تو
منافقین بھی یہود میں سے تھے، وہ تو آپ کو ہماری خبریں بتاتا ہے، ہمارے جو یعنی منصوبے وغیرہ ہے اور ہماری راز کی باتیں ہیں وہ تو آپ کو بتلاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ ہمارا دشمن ہے۔ جب وہ ہمارا دشمن ہے تو لہٰذا ہم آپ پر ایمان نہیں لا سکتے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ دیکھیں، جبرائیل جو ہے اگر وہ قرآن پاک کو نازل کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، تو یہ اپنی طرف سے تو نہیں لاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو قرآن پاک کو نازل کرتا ہے۔ تو اس میں اس کا کیا قصور؟ تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا محتاج ہے، تو لہٰذا جبرائیل کو نہ ماننا، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہی لا رہا ہے، جبرائیل کو نہ ماننا، جبرائیل کا انکار کرنا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنا، یہ گویا کہ اللہ کے حکم کو نہ ماننا ہے، کیونکہ جبرائیل کو حکم اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے حکم سے وہی لا رہا ہے، تو جبرائیل کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننا ہے، تو اللہ سے دشمنی ہے، وہ جبرائیل سے دشمنی نہیں ہے، در حقیقت اللہ سے دشمنی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے، تو جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے، اور جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ میکائیل کا بھی دشمن ہے، وہ میکائیل کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تو اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو جبرائیل کا دشمن ہو، فإنہ نزلہ، تو جبرائیل نے تو اس قرآن پاک کو اتارا ہے آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، وہ تو اللہ کے حکم سے قرآن پاک لایا ہے، اس میں اس کو کوئی اپنے طرف سے تو کتاب نہیں لایا، مصدقا لما بین یدی، اس حال میں کہ قرآن پاک جو آپ کے پاس ہے تورات، اس کی بھی تصدیق کرتا ہے، یعنی تورات میں جو نبی آخر الزمان کی بشارتیں آئی ہیں اور جو رجم وغیرہ کا حکم ہے یہ قرآن پاک میں بھی ہے، تو قرآن پاک کا انکار یہ مستلزم ہے کس کو؟ تورات کے انکار کو۔ اگر تم قرآن پاک کا انکار کرو گے تو یہ اشارتاً وہ قرآن پاک کا انکار، تورات کا انکار ہے، کیونکہ دونوں میں احکام اور باتیں تقریباً ایک جیسی ہیں، وہ ہدن اور یہ ہدایت ہے، یعنی مسلمانوں کو ہدایت دینے والی ہے سیدھے راستے کی طرف، وہ بشریٰ للمؤمنین، اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے یہ کتاب۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ من كان عدوا لله، عدو وہی یہ جمع ہے، یہ واحد ہے، اور جمع اعداء ہے دشمن، ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں، رسول یہ جمع ہے رسول کی، رسول یہ جمع ہے رسول کی، رسول کہتے ہیں پیغامبر کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول، ایک ہوتا ہے رسول اور ایک ہوتا ہے نبی۔ رسول اور رسول کل 313 ہے، کل 313 رسول ہیں، اور باقی جو ہے وہ انبیاء ہے۔ تو رسول اور نبی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ رسول کو نئی شریعت دی جاتی ہے، اور نبی جو ہوتا ہے وہ جو رسول گزرا ہوتا ہے اس کی شریعت کی تبلیغ کرتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو ترجمہ یہ ہوا من کان عدوا للہ، جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، وہ ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، وہ رسولہ اور اس کے رسولوں کا دشمن ہے، چاہے وہ رسول انسانوں میں سے ہو اور چاہے وہ رسول وہ فرشتوں میں سے ہو، وہ جبریل اور جبرائیل کا دشمن ہے، وہ میکال اور میکائیل کے دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے، یعنی جو جبرائیل سے دشمنی رکھے گا تو گویا کہ وہ کیا ہے؟ کافر ہے، جو جبرائیل کا دشمن ہوگا، جبرائیل کو نہیں مانے گا، وہ کیا ہے؟ کافر ہے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کا کیا ہے؟ دشمن۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔
انزلنا اتارنا، آیات یہ آیتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے نشانی، بینات یہ بینتن کی جمع ہے، واضح کھلی ہوئی نشانیاں، یکفر کا معنی ہے انکار کرنا، فاسقون حد سے تجاوز کرنے والے، حد سے نکلنے والے، فاسقون یعنی فاسق جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلنے والا ہو۔ تو وَلَقَدْ أَنزَلْنَا اور ہم نے آپ کی طرف آیات بینات واضح نشانیاں نازل کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واضح نشانیاں نازل کی جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کے سچا ہونے پر دلائل بہت زیادہ دیے، واضح نشانیاں آپ کو دی، جس کی وجہ سے ان یہود کو چاہیے تھا کہ کیا کرے، ایمان لائیں، لیکن یہ فاسق لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلنے والے ہیں، اس وجہ سے وہ اس کا انکار کر سکتے ہیں، لیکن مومنین اس کا انکار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں کر سکتے۔ وما یکفر بہا اور اس کا انکار نہیں کر سکتے الا الفاسقون مگر فاسقین۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ عَاهَدُوا کا معنی ہے عہد کرنا، وعدہ کرنا، نبذا، نبذا کا معنی ہے پھینکنا، فریق گروہ، أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا کیا جب بھی انہوں نے عہد کیا، عاہدوا عہدن کیا جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، یہود نے، نبذہ فریق منہم تو ان میں سے ایک فریق نے اس عہد کو پھینک دیا، توڑ دیا، بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ ان یہود میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ اس عہد سے مراد کیا ہے؟ اس عہد میں وہ سارے عہد آ گئے جو بنی اسرائیل یہود سے لیے گئے تھے، یعنی تورات کے احکام پر عمل کرنا، اور جب انہوں نے عمل نہ کرنے کا ارادہ کیا، اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان پر، ان کے سروں پر کھڑا کر دیا، تو وہ عہد بھی مراد ہے۔ اسی طرح ان سے عہد لیا گیا کہ تم نبی آخر الزمان پر ایمان لاؤ گے، تو تمام کے تمام عہد مراد ہیں جن کو انہوں نے توڑے، تو وہ سارے مراد ہیں کہ جب بھی انہوں نے عہد کیا، جو بھی عہد کیا، چاہے وہ چھوٹا عہد ہو یا بڑا عہد، لیکن ان یہود کی میں یہ عیب تھا کہ عہد کو توڑ دیتے تھے۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا کیا جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو توڑ دیا، بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ اکثر لوگ، ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ جاء کا معنی ہے آنا، رسول کا معنی رسول، اور مع کا معنی ساتھ، نبذ کا معنی پھینکنا، الذین اوتوا الکتاب، اوتو کا معنی آت یعنی دینا، کتاب اللہ وراء، وراء کا معنی پیچھے، ظہور، ظہور یہ ظہرن کی جمع ہے، ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، لا یعلمون علم یعلم سے ہے جاننا، ولما جاءہم اور جب ان کے پاس رسول آیا، من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کے پاس رسول آیا، مصدق لما معہم جو تصدیق کرنے والا تھا اس کی، ما معہم جو ان کے پاس ہے، یعنی جب ان کے پاس رسول آیا اور وہ تصدیق کر رہا تھا تورات کی، وہ ایسے احکام کے بارے میں خبر دی، ایسی باتوں کے بارے میں خبر دی جو تورات میں بھی موجود تھی، تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب
تو جن کو کتاب دی گئی ہے ان میں سے ایک فریق نے کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو وراء ظہورہم اپنے پیٹوں کے پیچھے پھینک دیا، اپنے پیٹوں کے پیچھے پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی باتیں کی جو تورات میں تھی، تورات کے مخالف کوئی بات نہیں کی، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ تو گویا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی ہی کتابوں پر یہ ایمان نہ لائے اور اپنی ہی کتاب کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کیا کیا؟ انہوں نے پس پش ڈال دیا۔ پس پش ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر عمل نہیں کیا، ان پر عمل نہیں کیا، گویا کہ وہ اس سے بے خبر ہے۔ جب ان کے پاس رسول آیا اللہ کے پاس سے، مصدق لما معہم، اور وہ رسول تصدیق کرنے والا تھا جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا تھا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو جن کو کتاب دی گئی ہے ان میں سے ایک فریق نے کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ اتبع یتبع اتباعا کا معنی ہے پیچھے چلنا، اتباع کرنا، کسی کے نقش قدم پر چلنا۔ تتلو، یہ تلا یتلو تلاوتن سے ہے، اس کا معنی ہے تلاوت کرنا۔ شیاطین، یہ شیطان کی جمع ہے، شیاطین۔ ملک کہتے ہیں حکومت کو۔ سلیمان، یہ پیغمبر کا نام ہے، سلیمان علیہ السلام۔ یعلمون، علم یعلم تعلیما، تعلیم کا معنی ہے سکھانا۔ السحر، سحر کہتے ہیں جادو کو، سحر جادو کو کہتے ہیں۔ علی الملکین، ملکین یہ تثنیہ ہے ملک کی، ملکن کی، اور ملک عربی میں کہتے ہیں فرشتے کو۔ بابل، یہ ایک شہر کا، ایک بستی کا نام ہے بابل۔ ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت، یہ ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کے نام ہیں۔ فتنتن، فتنتن آزمائش، اس کا معنی ہے آزمائش، یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے فتنن۔ یتعلمون، یتعلم تعلما سیکھنا، تعلیم سکھانا اور تعلم سیکھنا، اسی وجہ سے استاد کو معلم کہتے ہیں، سکھانے والا، اور جو شاگرد ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں متعلم، سیکھنے والا۔ یفرقون، یفرق یفرق تفریقا، تفریق ڈالنا، جدائی ڈالنا۔ المرء، آدمی، اس کا معنی آدمی۔ زوج، بیوی۔ زارین، یہ ذر یضر سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، زارین کا معنی ہے نقصان پہنچانا، اور یضر کا معنی نقصان پہنچانا۔ ینفع، نفع ینفع نفعا، نفع دینا۔ علمو، یہ علم یعلم علما سے ہے جاننا۔ اشترا، خریدنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں
اس کا معنی ٹھیک ہے، یہاں اس کا معنی خریدنا ہی ہے، یہاں اس اپنے حقیقی معنی میں یہ استعمال ہوا ہے خریدنے کے معنی میں. ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، خلاق کا معنی ہے حصہ. ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. شرو، شرو یہاں یہ بیچنے کے معنی میں ہے، شرو یہاں بیچنے کے معنی میں ہے. یہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اشترا اور شرا وغیرہ یہ ازداد میں سے، ازداد کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دو ایسے معنی آتے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہے. بیچنا اور خریدنا، تو بیچنا خریدنے کی ضد ہے، لیکن یہ دونوں معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیتے. انشاءاللہ اس آیت کا ترجمہ اور اس کے متعلق تفسیر وغیرہ وہ کل پڑھیں گے. کوئی بات سبق کے متعلق کوئی پوچھنی ہو تو پوچھ سکتا ہے. جو آپ جا کے کیا مطلب بتایا آپ نے؟ جی دوبارہ ذرا پوچھیں. جا کے مطلب جا کا معنی ہے آنا، جا یہ جی او مجیئن آنا. ولما جاءہم رسول من عند اللہ، جب ان کے پاس رسول آیا. اور جہاں تک جن رسول کے کو کتاب اللہ تعالیٰ نے وہ کیا، تو ان کا بھی کوئی خاص نام ہے؟ یہ 313 آپ نے رسول بتائے، جی تو جی ان میں سے بس گنے چنوں کو کتاب ان پر نازل. کتابیں دیکھو، کتابیں تو چار ہیں، جی تو کتابیں چار ہیں، جی تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور صحائف جو صحیفے تھے وہ مختلف انبیاء پر نازل ہوئے، حضرت شیش علیہ السلام پر اور نوح علیہ السلام پر. بہرحال رسولوں کی تعداد صحیح قول کے مطابق 313 ہے، اور انبیاء کی باقی جو یعنی کم و بیش ذکر کیا جاتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء ہے، تو باقی انبیاء کی تعداد ہے، رسولوں کی تعداد 313 ہے. اور ایک اور سوال یہ ہے کہ یہود کیوں حضرت جبرائیل کو نہیں پسند کرتے ہیں؟ وہ اسی وجہ سے پسند نہیں کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے چونکہ منافقین جو تھے وہ یہود میں سے ہی بنے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری خبریں جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں، یعنی یہ ہماری خبریں آپ کو پہنچاتے ہیں، ہمارے راز آپ کو بتاتے ہیں کہ یہود آپ کے بارے میں یہ منصوبے کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ہمارے دشمن ہے. اور یہ جب بھی کوئی چیز لے کر آتے ہیں، قحط کو لاتے ہیں اور قحط سالی وغیرہ، تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے ہیں. تو اچھی چیز وہ کہتے ہیں نہیں لاتے، اس وجہ سے یہ ہمیں پسند نہیں، برخلاف میکائیل علیہ السلام کے کہ بارشوں کا نظام ان کے حوالے ہے، رزق کا نظام ان کے حوالے ہے، تو وہ صحیح فرشتے ہیں، ان سے ہماری دوستی ہے. اگر وہ آپ پر وہی نازل کرتے تو ہم آپ کی اتباع کر لیتے. تو ان کے تورات میں ہے حضرت جبرائیل کا ذکر یا نہیں؟ یہ یہ مانتے تورات میں جی علم نہیں ہے یہ مجھے اس کا. مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ظاہر جو قرآن پاک تو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مانتے تو نہیں مانیں گے. تو ان کی کتاب میں بھی جب نہیں ہے؟ بخت نصر کے زمانے میں، بخت نصر ایک بہت ظالم بادشاہ گزرا ہے جس نے یہود کو، ایک ہٹلر تھا، ہٹلر جس نے یہود کو بہت زیادہ قتل کیا. اور ایک تھا بخت نصر جو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرا ہے. تو یہود کا نظریہ یہ تھا کہ بخت نصر نے جب ہمارا یعنی حشر نشر کیا، ہمیں تہس نہس کیا، تو ان کی مدد بھی وہ جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی ہمیں مارنے میں. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں یہ ہمارا دشمن ہے، ان کا نظریہ یہ. تو وہ جانتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ ہے حضرت جبرائیل، لیکن پسند نہیں کرتے ہیں. ہاں پسند نہیں کرتے اسی وجہ سے.
جی جی سمجھ گئے. تھینک یو. جی کوئی اور بات؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ